میں تمہیں اچھی اور بری دونوں حالتوں میں آزماتا ہوں۔ تو ہم تو دیکھیں ہم تو ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ ہمیں اللہ کے لیے زندگی گزارنی چاہیے، ہمیں اللہ کو پکارنا چاہیے، جبکہ ہم پکار رہے ہیں دنیا کو۔ آج کے جو مضامین ہیں، یعنی جو بھی ہم نے بتایا ہے، تو اس میں پہلے تو میں نے آپ کو کہا کہ دنیا کا مفہوم کے بارے میں بتایا، پھر دوسرا جو موضوع تھا ہمارا کہ کیا ہم دنیا کو پکار رہے ہیں۔ امید ہے آپ کی کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں لہو دعوت الحق، پکارنا اللہ کو بنتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں، ہمارا تو اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہم زندگی کیسے گزار رہے ہیں، ہمیں تو ایک چیز سے غرض ہے کہ ہماری دنیا کیسی گزر رہی ہے یا ہمارے حالات کیسے ہیں، اسی کی ہمیں پریشانی ہے۔ تو دیکھیں، اگر ایسی صورتحال ہے کہ آپ دنیا ہی کے متعلق سوچ رہے ہیں اور دنیا ہی آپ کی خوشی یا پریشانی کا باعث ہے، تو دراصل ہم یہ لوگ جو بھی ہیں ایسے، تو وہ جانوروں سے بدتر ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا ام تحسب ان اکثرہم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کیا تم نے دیکھا ہے اس شخص کو جو اپنی خواہشات نفس کے تحت زندگی گزار رہا ہے، یا جس نے اپنی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا تم دیکھ رہے ہو اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ کیا تم جانتے ہو ام تحسب ان اکثرہم یسمعون او یعقلون، کیا تم یعنی تمہارا کیا گمان ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں یا عقل سے کام لیتے ہیں؟ ام تحسب ان اکثرہم یسمعون او یعقلون، سنتے ہیں کسی کی بات، سننے کے لیے تیار ہیں یا عقل سے کام لینے کے لیے تیار ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہم الا کالانعام، نہیں، نہ یہ سنتے ہیں اور نہ سوچتے ہیں، ان کی مثال جانوروں کی سی ہے، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ دیکھیں، جانور جو بھی ہیں، ہمارے مویشیوں کو لے لیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مقصد کے لیے، یعنی ایک ہماری خدمت کے لیے بنایا ہوا ہے۔ گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بکری ہے، اونٹ ہے وغیرہ، گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، جو بھی ہیں، تو یہ ہماری خدمت میں جٹے ہوئے ہیں۔ پہلے برداری کے لیے گدھا گاڑیاں ہوتی تھی، آج بھی ایک کا دکا مل جائے گی، گھوڑا گاڑی ہوتی تھی، اونٹ گاڑی ہوتی تھی، کراچی وغیرہ میں میں دیکھتا تھا، تو برداری کے لیے۔ پھر آپ دیکھ لیں، آپ کی گائے ہے، بھینس ہے، یہ آپ کو دودھ دیتی ہیں، تازہ خالص دودھ، پھر اس دودھ سے آپ مختلف ورائٹیاں بناتے ہیں، مکھن ہے، دہی ہے، گھی ہے، جو بھی ہے، تو وہ تو اپنا مقصد حیات پورے کر رہے ہیں۔ وہ یعنی ان کی اگر زندگی ہے وہ بھی بامقصد ہے، وہ فائدہ ہمیں دے رہے ہیں، اور ان کا جب موت، مطلب وہ جب آپ ان کو ذبح کر لیتے ہیں تو ان کے تکہ بوٹی بنا کے آپ کھا لیتے ہیں، کبھی کیا نا، مختلف چیزیں، ان کی کھال بھی آپ استعمال کر لیتے ہیں، ان کے دماغ بھی آپ کھا جاتے ہیں بھیجا، اور ان کے پاؤں بھی کھا جاتے ہیں، پائے سری بھی کھا جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں، اس کا دل بھی کھا لیتے ہیں، اس کی کلیجی بھی کھا لیتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی اوجڑی بھی آپ بڑے مزے سے بنا کے کھا لیتے ہیں، ساری چیزیں کام آتی ہیں۔ انسان کا تو دیکھیں، اگر زندگی میں اس کی منزل دنیا ہو گئی
تو یہ جانوروں سے بدتر اس لیے ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو دنیا کے لیے نہیں بنایا. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ملاقات، اپنے تقرب اور دیدار کی کوشش کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے. ہماری منزل دنیا نہیں ہے، ہماری پریشانی بھی دنیا نہیں ہے. یہ اللہ کے فیصلے ہیں، کسی کو کتنا دیتا ہے، یہ اللہ کی قضا ہے. اس پر ہمیں صبر اور شکر کرنا چاہیے اور پریشان نہیں ہونا چاہیے کم از کم. تو لیکن اگر ہم تو دنیا کے لیے پریشان ہیں. جب آپ کی پریشانی دنیا ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی منزل اب اللہ نہیں ہے، آپ دنیا کے لیے پریشان ہیں. ہماری پریشانی تو یعنی روحانی ترقی ہے، یعنی روحانی ترقی کا نہ ہونا ہمارے لیے پریشانی ہے. دیکھیں، ایک راستے پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھجوایا ہے، اور وہ راستہ اللہ کا راستہ ہے. آپ اللہ کے راستے پر، یعنی یہ تو آپ کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کا راستہ ہے کیا. آپ دنیا کے راستے پر چل رہے ہیں، آپ نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے، تو اب اللہ کا راستہ آپ کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. اللہ کا راستہ آپ کی سمجھ سے بالا تر چیز ہوگی. چند ایک اعمال کر کے آپ کہیں گے کہ بس میں نے ابھی نماز پڑھی ہے، میں روزہ رکھتا ہوں، میں نے زکوٰۃ دی ہے، میں نے حج کیا ہے، میں اللہ کے راستے پر ہوں. یہ غلط ہے. یہ سب کچھ جو آپ کر رہے ہیں، یہ سارا جو ہے یہ مکمل دین نہیں ہے. یہ دین کا ایک حصہ تو ضرور ہے. مکمل دین یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی دنیا میں رہنے کی نیت بدلیں، اپنی منزل کو بدلیں، دنیا کی بجائے آخرت کو منزل بنا لیں. اللہ کے لیے زندگی گزارنا سیکھیں، اللہ کے راستے پر چلیں. اللہ کا راستہ ہمیں اللہ اور یعنی قرآن اور اس کا طریقہ، ہمیں راستے پر چلنے کا طریقہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. یعنی اللہ کے حکم اور سنت کے مطابق اگر آپ زندگی گزار رہے ہیں تو پھر اللہ کے راستے پر ہیں. اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے تو آپ اللہ کو نہیں پکار رہے. اور یعنی دیکھیں، دو منازل ہیں، دنیا اور آخرت. اگر آپ آخرت کے لیے نہیں جی رہے تو پھر دنیا کے لیے جینا محال ہے. یعنی دنیا کے لیے تو پھر آپ ضرور جئیں گے. اور آج تو بالکل واضح بات ہے، ہمارا جینا مرنا تو دنیا کے لیے ہے. تو اچھا، بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دل اللہ کی یاد سے خالی ہیں اور دنیا کی یاد سے آباد ہیں. آپ اپنے دل کا ذرا احتساب کر لیں نا. آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے، کون سے خیالات ہیں، کیا پریشانیاں ہیں، کیا خوشیاں ہیں، کیا توقعات ہیں، کیا منصوبے ہیں، کیا کھچڑیاں پک رہی ہیں ساری دنیا کی. آج کے مسلمان کے ذہن و دماغ میں ساری دنیا کی فکر ہے. دنیا ہی پر یہ خوش ہے اور دنیا ہی اس کے غم کا باعث ہے. تو یہ بات تو غلط ہے. کوئی بھی اگر ایسا ہو تو اس کی زندگی پھر جانوروں سے بدتر اللہ تعالیٰ نے قرار دی ہے. دوسری بات میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، یہ بڑا آسان ہے یہ فیصلہ کرنا کہ کیا ہم جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں. اگر آپ من چاہی زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کی زندگی جانوروں سے بدتر ہے. لیکن اگر آپ اللہ کی رضا کو مد نظر رکھ کر اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ مومن ہیں، آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ دنیا کے بندے نہیں ہیں. تو یہ ہم سب کو دیکھنا چاہیے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کو کیوں ضائع کرنے پر تلے ہوئے ہیں. دنیا میں اونچ نیچ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، میں تمہیں اچھی اور بری دونوں حالتوں میں آزماتا ہوں. تو ہم تو دیکھیں، ہم تو ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ ہمیں اللہ کے لیے زندگی گزارنی چاہیے. ہمیں اللہ کو پکارنا چاہیے، جبکہ ہم پکار رہے ہیں دنیا کو. آج کے جو مضامین ہیں، یعنی جو بھی ہم نے بتایا ہے، تو اس میں پہلے تو میں نے آپ کو کہا کہ دنیا کا مفہوم کے بارے میں بتایا. پھر دوسرا جو موضوع تھا ہمارا کہ کیا ہم دنیا کو پکار رہے ہیں. امید ہے آپ کی کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا. خلاصہ کلام یہ ہے
کہ ہمیں لہو دعوت الحق پکارنا اللہ کو بنتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا ضروری ہے۔ ہم تو بے وفائی کے مرتکب ہو رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کون ہیں، ہماری ڈیوٹیاں کیا ہیں۔ ہماری ڈیوٹیاں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں ہمیں کہ تم ایک بہترین امت ہو، کہ میں نے تمہیں اور لوگوں کے لیے بنایا ہے، نیکی کا حکم دو، کوئی برائی سے روکو گے، اللہ پر تمہارا ایمان ہوگا۔ ہماری زندگی اس کے الٹ ہے، ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی مرضی ہمارا کوئی یعنی ترجیح نہیں ہے، اللہ کی رضا یا ناراضگی کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہماری نظر میں اصل وہ ہے کہ میری مرضی، میں اور میں اور میں۔ یہ ایک نہایت غلط سوچ ہے، تباہ کن سوچ ہے۔ اگر آپ کی ہے تو اس پر آپ نظر ثانی کریں۔ اس کے ساتھ میں دعا کا طالب ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم